دوستو السلام علیکم. یہ سیٹ اپ ہے نشست کا. چینل ہے جناب سید مہدی بخاری کا اور کیمرہ مین حسن بخاری کے ساتھ میں انعام رانا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے مہدی کو معزول کر کے اس چینل پہ قبضہ کر لیا ہے تو آپ یقیناً غلط ہیں، کیونکہ نہ تو مہدی سیاستدان ہے اور نہ ہی میں کوئی جرنل. البتہ ایک بہت ہی اہم ایونٹ کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ آج میں میزبان کی نشست پہ بیٹھوں. سوشل میڈیا سے ابھر کے آنے والوں میں وہ بڑے نام جو سوشل میڈیا سے علاوہ بھی اچھا کام کر رہے تھے، ان میں ایک اہم نام سید مہدی بخاری کا ہے. سید مہدی بخاری معروف فوٹوگرافر ہیں. آپ کا کام انٹرنیشنل لیول کا ہے. اس کے علاوہ آپ مختلف اخبارات کے لیے، بلاگز کے لیے لکھتے رہے. آپ کی تحاریر بہت دل پذیر ہیں اور ان کو بہت پذیرائی بھی ملی. یونائٹڈ نیشن سے وابستہ ہیں اور پھر انہوں نے سوچا کہ اب ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا جائے. ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے اور جانیں گے کہ اس سب کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے. لیکن اس سے قبل کہ سید مہدی بخاری عوام کو روسٹ کرنا شروع کریں، ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کی معصومیت اور کم تجربہ کاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سید مہدی بخاری کا اصل چہرہ آپ کے سامنے پیش کریں. سید مہدی بخاری کی تحریر میں ایک تو بہت اہم نام میرا ہے جو ہر وقت ہوتا ہے، لیکن ایک اور بہت اہم نام ہے جو ان کی زندگی، کیریئر اور پروفیشنلزم تمام کامیابیوں میں ان کا ہم سفر بھی رہا ہے، اور ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کے ہاتھ کا مقولہ انہوں نے ہمیشہ ثابت کیا. اب یہ ہاتھ سادہ تھا یا بیلن کے ساتھ تھا، یہ بھی اس انٹرویو میں آج ہم دیکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس انٹرویو میں معروف فوٹوگرافر، لکھاری، ولاگر، بلاگر، ہر کچھ جناب سید مہدی بخاری، اور اس کے علاوہ ان کی بیگم محترمہ بینش بخاری موجود ہیں، بینش بتول. ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ اپ پہ. آپ کا بہت شکریہ کہ میری بار بار درخواست کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھیں گے دونوں. ہمارے ساتھ کیمرہ پہ مہدی کے صاحبزادے سید حسن بخاری بھی موجود ہیں. دیکھیں گے اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو ان سے بھی کچھ سوال کریں گے. مہدی بخاری نے میرے خیال سے اپنے متعلق کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ ان سے پوچھا جا سکے، اور لیکن اس میں اصل کیا ہے، سچ کیا ہے، اس پہ زیادہ اچھی روشنی شاید بھابھی ڈال سکتی ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں سوال جو ہے وہ بھابھی ہی سے شروع کرنے چاہیے. بھابھی ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، آپ تشریف لائی ہیں. شکریہ. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ واقعی ہی اتنی ظالم ہیں جتنا یہ پورٹرے کرتے ہیں، یا یہ پورٹرے کرتے ہیں؟ یہ تو پھر جو ملنے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ واقعی میں ظالم ہوں، یا مطلب ہر آپ میاں کا یہی مسئلہ ہے. جیسے یہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں کھانا نہیں دیتی ہیں، آپ ان کی کلاس بہت لگاتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ شیم آن یو جو ہے وہ آپ کا تکیہ کلام ہے، یہ سب ان کی فینٹیزیز ہیں یا یہ واقعی ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، شیم آن یو تو تکیہ کلام ہی ہے، کیونکہ اچھا، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن پہ شیم آن یو ہوتا ہے. اوکے اوکے. تو باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے سچے ہیں یہ. ٹھیک ہے. آپ سے میری ملاقات پہلے بھی ہوئی، آج انٹرویو سے قبل بھی ہماری گفتگو ہوتی رہی. آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی سلجھی خاتون ہیں، ایک بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں. لیکن مطلب کیا آپ بہت فیملی کو تنگ کرتی تھیں یا کوئی کیا مسئلہ تھا؟ بس اسی کے ساتھ انہوں نے کیوں شادی کر دی آپ کی؟ وہی بات ہے کہ قسمت ہی اچھی تھی کہ خراب تھی. یہ ابھی آپ کی شادی کو ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ میرے خیال ہے 8واں سال ہو گیا. اچھا، آپ شیور نہیں ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ اتنے بڑا بچہ مجھے مل گیا ہے کہ وہ شاید یاد یادداشت نہیں رہ کمزور ہو پاتا. گئی ہے. تو اتنے سال میں آپ نے کیسا پایا اسے؟ بطور انسان کیسا پایا، بطور شوہر کیسا پایا، بطور دوست کیسا پایا؟ انسان تو اچھے ہیں، مطلب یہ کہ بہت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرنی، اور یہ ہے کہ کول مائنڈ ہے. اور دوستوں کے ساتھ تو خیر
یہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں. گھر میں پھر وہی بات ہے کہ ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ پھر یعنی اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ ایک ہی طرف ہوتا ہے. یعنی لکھنے میں اگر وہ مصروف ہیں تو وہ لکھ ہی رہے ہیں, یا پھر اپنے کام میں مصروف ہیں تو وہ یہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو ہر آرٹسٹ میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ گھر کی طرف سے تھوڑا سا ہوتے ہیں. جیسے بانو قدسیہ صاحبہ تھیں, ان کو بھی یہ تو ایشوز تھے, سیم وہی چیز ہے. بٹ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں ہیں کچھ ساری وہ ادا کرتے ہیں, ہاں پوری کرتے ہیں, اور اچھے انسان ہیں. بہت شکریہ. سند میں لگی مہدی, آپ اپنے متعلق میرے خیال سے تحریر میں اپنی زندگی, اپنے ماضی, اپنے فن, ہر قسم کے گوشوں کو بے نقاب کر چکے ہیں. سیالکوٹ کی زرخیز زمین سے اقبال اور فیض کے بعد شاید اب تیسرے بندے ہیں جسے بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی, محبت سے بھی نوازا گیا, اور جیسا کہا جاتا ہے کہ قسمت کا ستارہ چمکتا ہے ماشاءاللہ. ہمیں بتائیں کچھ اپنے بچپن, نوجوانی کے بارے میں کہ کیسے سیالکوٹ کی مٹی نے آپ کو کیسے گوندا. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ میرے ہی سیٹ اپ میں مجھے میری بیگم کے برابر بٹھا کر جو توا یا چسکا لگانا چاہ رہے ہیں میں آپ کو پورا موقع دوں گا. دوسری بات یہ کہ یہ نا پور ہاؤس وائف ہے, گھریلو, ایک کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آئی. تو میں نے اس کو کہا کہ چلو اگر انعام بھائی کی مرضی ہے تو ان کو بتا دو, اور بتانا سچ سچ. میں مولا کا شکر ادا کرنا کہ بالکل ٹھیک بولی جو بولی. گھریلو معاملات میں لاپرواہ ہوں. آپ نے سوال کیا کہ بچپن نا میرا, میں نے کئی دفعہ لکھا, فقہ جعفریہ پہ کاربند بہت ہی کٹر گھرانہ, اور میرے والد صاحب نے جتنا سرمایہ کمایا وہ سب مجالس و جلسے جلوس پہ لگایا. میری والدہ کو سب سے بڑا گلہ یہ ہوتا تھا کہ کچن بھی چلانا ہے, کچھ پیسے گھر اور بچوں کے لیے بھی رکھو. ان کے پاس بزنس سے جو آتا تھا وہ لگ جایا کرتا تھا. سیالکوٹ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا, 9 اپریل کو فکس ڈیٹ ہوتی تھی, وہ والد صاحب منعقد کیا کرتے تھے, اور پورا دن پالک کوفتے چل رہے ہیں جی, قورمے چل رہے ہیں, مطلب وہ لنگر نیاز اور یہ لمبا سلسلہ. اور پھر محسن نقوی کیونکہ پھپھازات تھے, انہوں نے آنا ہوتا تھا پڑھنے. اس زمانے میں بڑے بڑے جید ذاکر علماء وہ ہمارے گھر, ایسے لگتا تھا جیسے میلہ لگ گیا, اور ان کے لیے اسپیشل ایک بندوبست ہوتا تھا. 2 دن پہلے سے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے. مجھے یاد ہے علامہ عقیل ترابی صاحب کراچی سے چلا کرتے تھے اس زمانے میں ٹرین پہ, اور آیا کرتے تھے جب یہاں پہ تو 1 دن 1.5 دن لگ جایا کرتا تھا. تو ٹرین کی ٹکٹ بھی ان کو بھیجنی, آگے سے ریسیو کرنے بھی جانا, پھر اکاموڈیشن ان کو دینی, اور اسی طرح سے ہمارے بہت سے جید علماء کا وہ کٹ ہوتا تھا. تو والد سے گلہ رہا ماں کا پوری عمر, لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی جی. تو کٹر مذہبی گھرانے میں پلا بڑھا, اور اس مذہبی گھرانے میں یہ تو سوچے نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی فوٹوگرافر بن جائے گا, یا جسے ہم ٹریولنگ کرتے ہیں اس کو ہمارے خاندان میں آوارگی کہا جاتا تھا, کیونکہ بڑا نستعلیق قسم کا ادبی بھی خاندان تھا. محسن نقوی کے تعلق والد صاحب میرے خود ادبی, اور دوسرا کٹر شیعہ خاندان. تو میں نے جب یہ فوٹوگرافی کا شعبہ اختیار کیا تو میرے خاندان میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. کہتے تھے یہ کہڑے کام کنجراں دے کام تو لگ گئے, تو شاواں دا بال ہو, کہتے کہڑے کام لگ گئے. تو اس طرح کے ماحول میں نے آنکھ کھولی. اور جب میں بڑا ہوا, اور اب آپ لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی مذہب کو, مسلک کو, یا سیاسی طبقے کو اندر سے دیکھ لیتے ہیں نا, تو اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ کسی کی خامیوں پہ لکھتے ہیں تو بڑا سخت ریئیکشن آتا ہے, اور کبھی کبھی بھگتنا پڑتا ہے. تو بچپن کا آپ نے پوچھا, بچپن سارا کٹر شیعہ ماحول میں, اور میری جوانی ساری بالکل الٹ. اچھا, میں کیونکہ ظاہر ہے میرے خیال سے سوشل میڈیا سے بننے والے دوستوں میں آپ ان دوستوں میں سے یا شاید واحد دوست ہیں جو میرے اتنے قریب ہیں. اس عمر میں آ کے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے دوستیاں کم ہوتی ہیں, تو میں یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے آپ میں آج تک کبھی کوئی تعصب نہیں دیکھا, کبھی کوئی کسی قسم کا باعث نہیں دیکھا. بلکہ آپ اگر نہ بتائیں اور آپ بخاری نہ کہیں, بخاری خیر ہر مسلک میں ہوتے ہیں, تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. پھر آپ جب تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی بلا تعصب ہے, آپ تنقید کرتے ہیں تو وہ بھی بلا تعصب ہے. جب آپ کہتے ہیں میں کٹر شیعہ گھرانے سے تعلق تھا,
اس کے باوجود آپ کے اندر یہ کٹر پن کبھی نظر نہیں آیا. بطور دوست میں گواہی دے سکتا ہوں، شاید بھابھی آپ کی بیگم جو ہیں وہ غیر شیعہ مسلک سے ہیں، دونوں کی ماشاءاللہ اچھی نبھ رہی ہے، وہ اپنے مسلک پہ آزادی سے عمل پیرا ہے. اس کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے؟ دیکھا میں نے یہ سمجھا ہے کہ کچھ 4 کتابیں میں نے پڑھ لی، تو میرا کتابوں نے میری لائف کو نا بہت ری شیپ کی ہے. جوانی آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ آپ ریسرچ میں پڑھ جاتے ہو کہ یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، تو آپ تاریخ کنگھالنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کچھ تفسیر کی کتابیں، مذہبی طور پہ نا نوجوان بڑا ایموشنل اٹیچمنٹ رکھتا ہے اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کچھ 4 کتابیں میں نے پڑھ لی، جو میرا خاندان مجھے کہتا ہے 4 کتاباں پڑھ گیا تے تاں وابی ہو گیا. تو وہ جو وابی کا لیبل میرے پہ لگا وہ اسی وجہ سے لگا. تو کتابوں نے ری شیپ کیا. کچھ میری ماں جو تھی نا وہ بڑے ماڈریٹ اور ماڈرن خیالات کی تھیں، نمازی پرہیزگار وہ اپنی جگہ، لیکن ان کے جو خیالات میں نا وسعت بہت تھی. میں آرمی میں جانا چاہتا تھا تو مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تم آرمی میں کبھی نہیں جاؤ گے. میرا جنون تھا، ایون اتنا جنون تھا کہ میں وردی پہن کے اپنی سالگرہ منایا کرتا تھا آرمی کی نا، کہ میں بڑے ہو کے فوج میں بڑے ہو جانا. کے پھر سمجھ بھی آ جاتی ہے ہاں، کہ تو ایک دن نا میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں میں جاؤں گا آرمی میں. یہ بات ہوگی 9th 10th کی. میرا ارادہ تھا کہ FSC کروں، IAS بھی دوں اور آرمی میں جاؤں. 9th 10th کا اچھا باشعور بچہ تو ہوتا ہی ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی کہ تم ایسے پروفیشن کو جوائن کرو جس میں لوگوں کو کسی بھی وجہ سے مارنا پڑے، کیونکہ کس کو بھی مارو گے تو اس کی بھی ماں ہوگی، وہ کسی کا بیٹا ہوگا. تو فوج مجھے نہیں پسند، یہ پولیس فوج اسلحے والا کوئی کام یہ مجھے پسند نہیں. تو تم فوج میں. تو میری ماں نے نا میری سوچ کو بھی ایک وسعت عطا کی. دوسرا کتابوں کا بہت عمل دخل رہا. اور آج پھر ٹریولنگ، جب آپ ٹریولنگ کرنا شروع ہوتے تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، ہر مسلک ہر مذہب کے لوگ ملتے ہیں. ان کے ساتھ جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا تو بڑی وسیع ہے، اور دنیا ویسی بھی نہیں ہے جس پہ ہم ایمان لے آئے. دنیا الگ بھی ہے، اس کے دوسرا پہلو بھی ہے. اچھا، آپ کی تحریر میں ایک بڑی چاشنی ہے. کوئی بھی قاری، وہ چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، بلکہ وہ شاید بہت زیادہ ادبی نہ بھی ہو، تو آپ کی تحریر، اور یہ میں بطور دوست یا فار دا ٹائمنگ ہوسٹ کہ آپ کہیں مجھے نکال نہ دیں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، بے رحم تنقید بھی کی جائے تو آپ کی تحریر میں ایک لوچ ہے، ایک چاشنی ہے. تحریر پڑھنے پہ خود کو مجبور کرتی ہے ماشاءاللہ. اس سارے بیک گراؤنڈ کو جو آپ نے بتایا، اس کا کتنا رول ہے اس تحریر کی ان خصوصیات میں، یا اس کے نکھار کے لیے، مطلب کیا جاتا ہے نا، میں بائی برتھ لکھاری یا گاڈ گفٹڈ ہے، اس کے نکھار کے لیے آپ کیا کرتے رہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں بائی برتھ نہیں ہوں، میں گاڈ گفٹڈ نہیں ہوں. یہ وقت کے ساتھ جب میں نے ٹریولنگ شروع کی اور میں بہت سارے باتوں کا، عالمیوں کا عینی شاہد ہوا، تو میں نے سوچا کہ لکھا جائے. لکھنا شروع کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں اچھا لکھاری وہ ہو سکتا ہے جس نے کچھ پڑھا ہو، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں آپ کے پاس کچھ وکیبلری کا خزانہ ہوتا ہے، کچھ جملے بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا آپ کسی لکھاری سے انسپائر ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے جملے وہ بنتا ہے آپ بھی کوشش کریں کہ ویسے بنیں. تو یہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ سیکھا ہے. میں بائی برتھ تو بالکل نہیں ہوں. دوسرا، کہنے کو میرے پاس بہت کچھ تھا. مطلب جو بھی بندہ سفر کرتا ہے نا، کثیر السفر بندے کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. وہ بہت کچھ دیکھتا ہے، وہ عینی شاہد ہوتا ہے، وہ سنانا بہت کچھ آتا ہے لیکن وہ سنا نہیں سکتا. میرے پاس اسپیکنگ پاور نہیں تھی، میں کوئی اتنا اچھا بول نہیں سکتا، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو لکھا جائے. تو لکھنے میں وقت کے ساتھ ساتھ میں بہتر ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں میں لکھ زیادہ اچھا سکتا ہوں. اسپیکنگ پاور میرے میں اتنی نہیں ہے، میں بول نہیں سکتا. بھابھی یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ کیونکہ بطور دوست تو مجھے اس سے اختلاف ہے. گھر میں تو خیر واقعی یہ بہت ہی چیدہ چیدہ الفاظ ہی بولتے ہیں. اچھا، پانی دے دو، کھانا دے دو، یہ کر لو. تو اس حساب سے تو واقعی یہ بات ہے کہ بولنے کے حوالے سے تو واقعی الفاظ میں کمی ہے. لکھنے کے حساب سے تو لکھنے میں تو زود نویسی ہے، لکھنے میں تو دل کرتا ہے کہ رک ان کو جائے. یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، بم پھوٹے. اچھا، نہیں، ان کی زود نویسی، میں اور یہ موراکو میں تھے اور ہم کھانا کھا رہے تھے، اور میرے خیال سے اتنی دیر میں نے شاید کسی ایک صاحب سے، ان کے دوست ہیں احمد ہاشمی صاحب، میں ان سے رخ موڑ کے گفتگو کر رہا تھا، اور ایک دم میں نے فیس بک دیکھا تو ایک کوئی 150 فٹ لمبی پوسٹ انہوں نے لکھ کے اسی وقت کر بھی دی. ان کی زود نویسی جو ہے وہ تو بہت قابل تعریف ہے. بالکل. لکھنے کا تو ہے کہ لکھنے میں تو ان کی ماشاءاللہ وہ ہے، لیکن واقعی بولنے میں ذرا
کم ہی بولتے ہیں. کم کو اتنا نہیں بولنا. اچھا ایک پرسنل سا اور چپتا ہوا سا سوال ہے, آپ اپنی پہلی بیگم سے اب بھی بہت محبت کرتے ہیں؟ سچ جواب دینا, آپ بیگم کے ساتھ بیٹھے ہیں, سچ بولنا آپ نے. یار کیا یاد کرا دیا. دیکھیں وہ جو زمانہ تھا نا, میری شادی بڑی ارلی ایج میں ہوئی تھی, 21 سال کا تھا میں, اور آؤٹ آف کاسٹ شادی کرنا سادات گھرانے میں, وہ تو ایسے ہے جیسے کہیں ہندو میں شادی کرنے لگے. مطلب امتیوں میں شادی کر لیا آپ نے. کیونکہ سید تو اپنے آپ کو برمن سمجھتے ہیں, مطلب سپرلیٹو ڈگری, سپر ہیومن. تو یہ جب چکر چل گیا اور گھر بات کھل گئی, اور گھر بات ایسے کھلی کہ میں ٹکٹ پی آئی اے کے لیا کرتا تھا, نائٹ کوچ پی آئی اے کی لاہور سے چلا کرتی تھی کراچی کی. اس زمانے میں 3200 روپے ٹکٹ ہوتی تھی جو چانس پہ ملا کرتی تھی. تو میرے کو 10-11 چکر ہو گئے تھے ملنے ملانے کے سلسلے میں. تو میں نے نا نشانی کے طور پہ وہ ٹکٹوں کا رکھا ہوتا تھا پی اے کی, اور وہ لاک میں تھا. لاک ایک دن کھلا رہ گیا, امی صفائی کرتے آئیں, وہ ٹکٹیں ہاتھ میں آ گئی, ان کے اوپر سید مہدی کے نام کی میرا نام اور ٹکٹ, اور کراچی کی ٹکٹ. گھر سے میں نکلا کرتا تھا کہ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں لاہور جی, آدھی رات تک واپس آ جاؤں گا, اور کرکٹ کی کٹ پہن کے نکلا کرتا تھا تاکہ گھر سے تو پھر وہ کرکٹ ہی کھیلنی تھی نا. تو جب معاملہ کھل گیا نا اور بات پھیل گئی, سب کو پتہ چل گئی. سب سے پہلے شاکنگ تو میری امی کے لیے تھا, میری بہن کے لیے تھا. اچھا والد صاحب جو تھے وہ رہے نہیں تھے, اور نانا ابو تھے بزرگ, اور ماموں تھے. اب وہ ماموں بھی حیات نہیں دونوں. اس زمانے میں اماں کو بڑی ٹینشن لگ گئی, اور امی نے ماموں کو کال کی, ادھر آنا ذرا, اے وے کی حرکتاں کر رہا ہے, اینوں سمجھا, ادابا کوئی نہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ کراچی جانا ہے تو انج کردا تے انج کردا. وہ جناب نانا ابو آ گئے, ماموں آ گئے, وہ نہ ایک بیٹھک لگ گئی. اب وہ مجبور کہ اب بچہ جوان ہے, کیا کریں, ایموشنل بھی بہت ہے, جذباتی بھی بہت ہے. تو ویسے بیٹھے ہوئے تھے, نانا ابو کہتے ہیں چپ کر جاؤ سارے نا, پوچھتے لئیے. میں نے کہا کون ہے؟ میں کہا جی کراچی ہوندی ہے. کراچی اتنی دور, مطلب ایک سیالکوٹ کا رہنے والا وہ کراچی. وہ نہیں وہ بہت بڑا شہر ہے, کراچی دی کڑیاں نہیں وسدیاں. وہ ہماری مینٹیلٹی جو ٹپیکل ہے. اچھا جی. ماموں میں پوچھا اچھا کون ہوندے نے, کی خاندان ہے؟ میں کہا جی ملک اوان نے. کتی دے پترا, تینوں وہی لبے نے ملک اوان, تینوں کوئی سید نہیں لبا. اچھا وہ پھر معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا. اور پھر دوسرے ماموں نے پوچھا اچھا تے کی کر دی؟ میں کہا جی ڈبل ماسٹرز. ڈبل ماسٹرز ہے, کنی عمر ہے وہ دی؟ میں کہا جی میرے تو 3 سال وڈی, اب 3 سال وڈی. وہ حرام دیا, تینوں کوئی توڑ نہیں لبا. وہ جناب اسی طرح کا کہ ایک تو کے لیے شاکنگ تھا کہ سادات سے باہر, دوسرا عمر سے بڑی لڑکی. یہاں پہ ہمارا وہ بھی جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل ایک ہے, اس سے بھی 3 سال بڑی, تو ہمیں کیا مجبوری ہے کہ ہم کریں, اور اتنی دور کیوں کریں. خیر وہ ضد ود میں جو بھی ہوا مان گئے, کیا کرتے ہوئے کلوتا تھا. تو کہتے مجھے اس کو بتا, پھر ہم رشتہ لے کے آتے ہیں باقاعدہ. پھر نہیں تو باز آنا تو پھر چلو تہاڈی مرضی, بھگتو. پھر وہ چلے گئے جناب, نانا ابو گئے, امی گئی, اور میں بھی گیا. میں تو ان کے گھر نہ گیا. جانے سے پہلے امی نے کہا کہ کوئی ایسی ویسی بات ہوئی نا تو اتھے ہی انکار ہی, بس میں بڑی مجبور ہو کے آئی ہوں تیرے واسطے. ایسی ویسی انہوں نے کوئی حرکت کی تھی نا تو اتھے ہی انکار ہے. خاندانی لوگ نہ نکلے تو بس میں کہتا میں دعائیں مانگوں. میں کہا باہر نکل کے نا کچھ بن جائے صحیح. وہ جناب باہر آئیں, سب کچھ ٹھیک تھا. میں نے پوچھا جی کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ کوئی نہیں. ایک گل سن میری, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ. ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ. تو اس طرح بڑا شاکنگ تھا وہ. خیر ہو گئی, ہونی تھی. تو بے جوڑ رشتہ تھا یہ. جو میں سوچتا ہوں اس زمانے میں تو نوجوانی تھی, شعور نہیں ہوتا, اسٹیٹس گیپ بہت تھا. والد صاحب ان کے جو تھے وہ پولیس میں تھے, اور کافی امیر اور آسودہ فیملی تھی. میں اسٹرگلنگ پیریڈ میں, نیا 21-22 سال کا, نئی نوکری تھی. نوکری میں 7,000 تنخواہ تھی. انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہوا کرتی تھی سائبر نیٹ, اس میں ٹیکنیکل سپورٹ کی جاب تھی. تو وہ 7,000 والا اور کہاں, وہ بڑا مس میچ تھا. لیکن اس وقت ہوتا ہے نا کہ دال بھی کھا لیں گے تو روٹی بھی کھا لیں گے, دونوں طرف کے پرومسز ہوتے ہیں. تو ریئل لائف ذرا اوکھی ہو جاتی ہے جدوں پھر نال رہنا ہے. دوسرا جو بھی فیملیز, دونوں فیملیز دل سے راضی ہو کے نہیں نہ کرتی, وہ پھر کہیں نہ کہیں مسائل ابھرتے ہیں. اور جب وہ مسائل ابھرتے ہیں تو پھر ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. کہتے ہیں آپ کی تھی تو آپ بھگتو. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا مس میچ ہوتا ہے. تو وہ ہو گیا جی.
وہ اب آپ کہیں کہ مجھے یاد کتنا تھی، نہیں وہ مطلب ایک 10 سال کا تو ہمارے بھابھی یہ اپنی تحریر میں اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں اپنی سابقہ بیگم کا، آپ کو برا نہیں لگتا یہ بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں یا کیا؟ اتنا بڑا دل ہم نے خواتین بلکہ مرد بھی ہو تو بیگم کے منہ سے جو ہے وہ سابقہ شوہر کا ذکر کتنا سن لے گا یا بیگم کتنا سن، مطلب اوبیسلی ایک عورت کا دوسری عورت کو سننے کا ہوتا تو ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھو کہ ایک ٹائم پیریڈ گزارا اس نے، انسان نے، مطلب ایک اچھا خاصا زندگی کا عرصہ، پھر آپ کے بچے بھی ہوں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز ہے کہ ایک انسان نے اتنا ٹائم گزارا، اس کو بھلانے میں ٹائم بھی لگتا ہے، اور میرا خیال ہے بھولتا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے جی میں بھول گیا ہوں، اور ایسا نہیں ہوتا، انسان نہیں بھولتا، کیونکہ آپ محبت بھی کی ہوتی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور مطلب اس طریقے سے محبت، اور پھر ایک دم سے یعنی کہ کوئی اس طرح کے سچویشن ہوں اور الگ ہونا پڑے، وہ بھی سچویشنز ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں بھولی جاتی۔ تو ہاں یہ مطلب آپ یہ بھی کہہ لیں کہ ایک بچوں کی ماں ہو، پھر آپ کے ساتھ ٹائم بھی گزارا ہو، مطلب پھر ہو بھی نا پاس، پھر اس میں جیلسی کیا، مطلب اس میں یار یہ کتنی اچھی ہے، نہیں اللہ یہ تعالیٰ بہت ایسی بیوی اچھی سب کو دے۔ یہ بہت اچھی، مطلب اچھا ایک بندہ چلا گیا نا ٹھیک ہے آپ کی زندگی سے، پھر اس سے کیا اور دوسرا ظاہر ہے یہ تحریر کے حوالے سے وہ کنٹینٹ اور پھر اس میں میسج کے لیے جیلس ہوتا ہونے ہے۔ کا کیا؟ میں نہیں بھابھی کیونکہ ظاہر ہے یہ انٹرویو کافی حد تک پرسنل ہے، ہمیں نہیں پتہ بھابھی ہمیں کتنی اجازت دیں گی بعد میں ایڈیٹنگ میں۔ ایک مشکل فیصلے کے بعد آپ نے دوبارہ ان کے ساتھ زندگی کا سفر جوڑا۔ بہت کم خواتین میں نے بطور وکیل، میں فیملی لاء پریکٹس کرتا ہوں، میں نے پاکستان میں بھی وکالت کی، میں انگلینڈ میں وکالت کرتا ہوں، شاید میری اتنی 20 سال کی پریکٹس اور ذاتی زندگی کے بعد بھی ان کے علاوہ مجھے کوئی خاتون ذہن میں نہیں آتی ہے جس نے اپنے شوہر کے بچوں کو اس طرح پالا ہو کہ کبھی کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے بچے ہیں یا نہیں ہیں، اور شاید بچوں کو بھی میرے خیال سے احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ان کی ماں تو ہیں، خیر ظاہر ہے۔ کتنا کریڈٹ دیں گے آپ اپنی تعریف کیے بنا ان کی تعریف کرتے ہوئے کہ ایسی، مطلب دس از ویری میسمرائزنگ فار می، اور آئی آلویز ایڈمائر ہر فار دیٹ، ملاقات سے پہلے بھی اور ملنے کے بعد بھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مثلا یہ دل کی اتنی اچھی تھی یا کوئی تویز شویز کرا دے رہے ہو؟ نہیں تویز اتنی ہو سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم دونوں کے مسلک میں فرق ہے، یہ بنیادی طور پر بریلوی مسلک کو فالو کرتی ہیں، میرا وہی فقہ جعفری والا خاندان سارا، حالانکہ میں باغی ہو گیا، میں ذرا ہٹ گیا ہر چیز تو ہی، میں اتنا مذہبی نہیں رہا، سیدھی سی بات ہے، میں کھل کے لکھتا بھی ہوں۔ تو یہ ایک پریکٹسنگ بریلوی مسلمان ہے۔ اچھا اس نے نا آپ نے بات کی تو اس کی باری بھی خاندان میں یہ مسئلہ اٹھا کہ وہ بھائی وہ کہ چلو ایک غلطی تو ہو گئی، پھر دوبارہ سنی مسلم تھے، سنیوں میں ایک غلطی تو کر، پہلے یہ تھا کہ سادات میں نہیں تھے، اب سادات اور سنی ہیں، تو وہ بچیاں نو کس طرح پالے گی تے بچیاں نو سنی بنا دے گی، تے یہ باتیں میرے فیملی میں، مطلب کلوز فیملی میں مامی ممانی اور اس طرح کی ذرا ہوئی۔ اچھا اس کے ساتھ جب یہ رشتے کی بات چلی نا تو ان دنوں میں بڑا ڈپریشن میں تھا، میری شادی ختم ہو چکی تھی، میرا روزگار بھی ختم ہو چکا تھا، کیونکہ یہ بچے چھوٹے تھے اور ان کو پالنے والا کوئی نہیں تھا، آیا کوئی ٹکتی نہیں تھی، آیا کوئی 50 سال کی بھی میں ڈھونڈتا تھا، وہ کہتی تھی باؤ تیرے نال نہیں میں رہ سکتی، حالانکہ وہ میری ماں کی عمر کی تھی۔ سوسائٹی ایسی ہے، شکل دیکھ کے عورت اندازہ نہیں شکل دیکھ کے نہیں بنانا، اچھا سوسائٹی ایسی ہے یار، اچھا تو وہ ایک ظاہر تو مسائل تھے بڑے، تو شادی کرنا بھی تھی، کیونکہ ایک طرف سے میں گھر سے سیٹ ہوتا تو باہر توجہ دیتا نا اپنے کام پہ، جب گھر سے آپ مینٹل پیس میں نہیں ہیں تو آپ نے کام کیا کرنا اور کمانا کیا۔ تو اس کے ساتھ جب بات چلی نا تو میں چلا گیا اور میں نے ایک شرط رکھی کہ ہم دونوں نا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور میں کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم کو بالکل بھارتی فلموں کی طرح ایسے، اور مجھے وہ ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا کہ جی آپس میں جو آپ نے باتیں کلیئر کرنی ہیں وہ کر لیں۔ وہاں پہ مجھے آئیڈیا ہو گیا، پہلے مجھے لگتا تھا یہ عمر میں چھوٹی ہے، اس کا میری ایج کا 9 سال کا فرق ہے اور امیچور ہوگی، اور اس عمر میں لاوالی یا جذباتی ہوتی ہیں لڑکیاں، اور وہ کیسے بچوں کو لے کے چلنا، ایک فل ٹائم جاب اور ذمہ داری۔ لیکن اس کے بعد مجھے کلیئر ہو گیا کہ نہیں عمر سے ذرا کافی میچور ہے نا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔
اس نے بچوں کو پالا بالکل اپنی سگی ماں سے زیادہ، اور اس کے بارے میں ان کے بارے میں بہت پوزیسیو بھی ہے، اس حد تک پوزیسیو ہے کہ شاید سگی ماں بھی نہ ہوتی کہ کبھی ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ کوئی اسکول میں یا گلی محلے میں کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی دوست کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو یہ جناب ان کے گھر پہنچ جائے گی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کو حسن کو کچھ کہنے کی، دس اینڈ دیٹ۔ تو اس نے اپنے سے بڑھ کے، وہ تو میں اس کا تو ایڈمائرر ہوں، اس نے کبھی نہیں محسوس ہونے دیا۔ دوسرا بات آئی بچوں کی تربیت اسی کے والے ہے، مجھے مینٹلی سکون ہے گھر سے میں 10 دن باہر رہوں، ایک ماہ اپنے کام کے سلسلے میں، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور بچے کیسے ہیں اور گھر کیسا ہے۔ کوئی بات ہوئی بھی ہے نا، اس نے مجھے نہیں بتانے کہ یہ سفر میں ڈسٹرب ہوگا، یہ خود ہی وقتی طور پہ اس کو مینیج کر لے گی۔ تو مینٹلی پیس تو دیا، اور بچوں کی تربیت میں نے اس پہ چھوڑ دی۔ میری فیملی میں ہوئی باتیں کہ بچے تمہارے سنی عقیدے کے مطابق نماز پڑھنا شروع ہو گئے، میں نے اس پہ چھوڑا، میں نے کہا جیسے پڑھانا چاہتی پڑھو، بچے بڑے ہوں گے نا، جب وہ کسی شعور کی لیمٹ تک پہنچیں گے ان کا بھی وہی ہوگا پروسیس، وہ بھی جستجو کریں گے کہ کون ٹھیک ہے تو کون غلط ہے، تو ان کو جو غلط تو شاید کوئی کوئی بھی نہیں نہیں، یہ تو ہماری تھنکنگ ہے نا، تو وہ اپنی راہ چن لیں گے۔ مطلب وہ اب تب تک تم پڑھاتی رہو۔ مطلب میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو سنی خاندانوں میں پلی، لیکن بعد میں جستجو کی وہ شیعہ ہو گئے، وہ شیعوں میں پلے، جستجو کر کے سنی ہو گئے۔ مطلب یہ ادلا بدلی جاری ہے، کچھ بھی نہیں رہے یا کچھ بھی نہیں رہے، لبرل ہو گئے، بلند ہو گئے، جو بھی ہو گئے، لیکن یہ تو ادلا بدلی، یہ تو بچے پہ آپ چھوڑ دو۔ آپ نے میں میرا خیال اس سے پہلے کہ میں مہدی کے یوٹیوب اور اس طرف آؤں، ان کی تحریر کا میرے خیال سے 70% کانٹینٹ یا آپ ہوتی ہیں یا میں ہوتا ہوں۔ تو میں نے تو نہیں مانگا، آپ نے کبھی ان سے حصہ مانگا ہے کہ یہ جو کماتے ہیں ان تحریر کی وجہ سے میری بھی اس کی پرسنٹیج نکالا کرو؟ مانگا تو ہے لیکن ملا نہیں۔ تو کوئی یوٹیوب کے حوالے سے آپ پہلے ریٹن ایگریمنٹ کر لیں۔ وہ بھی میں سوچ ہی رہی ہوں کہ پہلے اس پہ بات کر لی جائے۔ ہاں، میں پاکستان میں ہوں، میں اپنی وکالت کی تمام خدمات آپ کو پیش کرتا ہوں، اور ایک ریٹن کانٹریکٹ کر لیں کہ ہمارا نام یہ جتنی دفعہ یوز کریں گے اس والے کلپ سے ہونے والی آمدنی میں ہمارا حصہ ہوگا۔ بالکل۔ اور بھائی جان آمدنی اور فیس بک سے تو ہوتی نہیں ہے، اور دوسرا اللہ ان کو شاد رکھے، جو کچھ میرا ہے وہ نہیں کہ میں نے تو اپنے کاکے کو وصیت کی ہے کہ میں مر گیا تو ماما کو شاپنگ سے نہ روکنا۔ اللہ آپ کی لمبی عمر کرے۔ مہدی، آپ بہت دیر سے یوٹیوب ماشاء اللہ آپ نے بنایا، سیٹ اپ میں نے دیکھا ہے، بہت ہی اعلیٰ کلاس کا اسٹوڈیو آپ نے بنایا ہے، سیٹ اپ ہے، اکوپمنٹس ہیں، اور ارادہ بھی آپ کا اچھا کام کرنے کا ہے۔ آپ کے کانٹینٹ کی بیس پہ لوگوں نے چینلز کھڑے کیے ہیں، اب آپ سٹرائکس مار رہے ہیں ہم کو، اب آگے اتنے دیر بعد اس فیلڈ میں یا اس پلیٹ فارم پہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ پہلے کیوں نہیں؟ میرا نا کبھی بریڈ اینڈ بٹر اس پہ گیا نہیں، میں یہ سوچ میرے ذہن میں کبھی ابھری ہی نہیں کہ میں یوٹیوب پہ جاؤں اور اس سے کمانا شروع ہوں اپنے کانٹینٹ سے۔ میں نا من موجی سا بندہ تھا، میرا گزر بسر ہوتا رہا، اور میں لگا رہا کہ بس ٹھیک ہے یار، اتنی ٹینشن کیوں لے، ایک پلیٹ فارم فیس بک کی نہیں سنبھالا جاتا، مطلب لوگ اسی پہ دماغ کی آپ کی لسی بنا دیتے ہیں جب آپ تھوڑا مشہور ہو جاتے ہیں، تو ایک اور جگہ چلا جاؤں، اس کو بھی ٹائم دوں، اور ادھر بھی پھر وہی کمنٹ اور جواب کمنٹ، اور وہ ساری انرجی میں اس میں، تو میرا نا چونکہ بریڈ اینڈ بٹر اس پہ نہیں رہا، یا آپ سمجھ لیں کہ میں کچھ لکی تھا، میرا کچھ گزارا ہوتا رہا، یعنی سال نکلتا رہا اس ملک، تو میری کبھی یہ سوچ ابھری نہیں۔ اب آ کے نا اس لیے ابھری کہ یہ نہیں کہ اب مجھے کو کمائی کا ایشو ہے یا میں کمانے کے لیے اس پہ آ گیا، یا یہ جو خرچہ کیا میرا نا ہمیشہ سے یہ تھا کہ جب میں کہیں سیٹل ہو جاؤں گا نا تو میں ایک فوٹوگرافی اسٹوڈیو بناؤں گا اپنے شوق کے لیے، بیٹھنے کے لیے یا بات چیت کرنے کے لیے، دوستوں کے لیے یا فوٹو شوٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ اس سوچ کے زیر نظر بنایا۔ پھر جب میں بنا رہا تھا تو مجھے اسی نے کہا، بینش نے، کہ تم کیوں نہیں، مطلب جو تم لکھتے ہو تم بولتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے تم بولو، وہی چیز یوٹیوب پہ ڈال دو، ساتھ ساتھ جو بھی تمہاری ٹریولنگ ہے، ویلاگز ہیں، جو بھی تم وہ بھی ڈالتے رہو، تو تمہاری ایک آئیڈینس جنریٹ ہو، اگر اس سے انکم جنریٹ ہوتی ہے تمہیں کچھ نہیں چاہیے تو کسی کام میں لگا دو، لیکن ایسے اس کو پلیٹ فارم کو خالی نہ چھوڑو، تمہارے کانٹینٹ سے لوگ چلا رہے ہیں اور ان کا چل رہا ہے تو اس طرف آ جاؤ۔ میں نے سوچا یار اب میں اسٹوڈیو بھی بنانے کا سوچ رہا ہوں تو پھر یہی کام کر لوں، تو اس کا مقصد کچھ اور تھا بنانے کا، اور سب سے اہم پہلو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں ان لوگوں کو بلاؤں جنہوں نے مختلف شعبوں میں پوری عمر لگا دی، اپنے اپنے شعبے کے پروفیشنل ہیں، کچھ نامور ہوں گے، کچھ غیر معروف ہوں گے، وہ اتنی شہرت حاصل نہیں کر سکے لیکن ٹیلنٹڈ ہیں، ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے، تو اسی طرح ادھر بٹھا لوں، ادھر میں بیٹھ جاؤں اور ان کے شعبے پہ اور نجی لائف پہ اور ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی گفتگو ریکارڈ کروں، وہ لوگوں کو دکھاتا رہوں، اس کی کوئی ویلیو ہو۔ تو یہ سوچ کے یہ سب سیٹ اپ جو آپ دیکھ رہے ہیں
یہ میں نے بنایا تھا. اور دوسرا اس نے مجھے پوچھ کیا, یہ تو 7 سال سے مجھے جب سے شادی ہوئی نا اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ یوٹیوب پہ کیوں نہیں, آپ بنائیں. میں ٹالتا رہا کہ یار کیا ایک نیا سیاپا اپنے سر پا لئیے, تو رہن دے کام چل رہا, بس یہی بنایا اب اسی وجہ سے. اچھا, یوٹیوب کا ایک مجھے نہیں پتا ہم اسے فارچونیٹ کہیں گے انفارچونیٹ کہیں گے, لیکن ایک اس میڈیم کا ایک اپنا ایک ایٹماسفیئر ہے, اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. وہاں پہ موجود لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں کلک بیٹنگ کے لیے یا جسے آپ کہہ لیں ویوز کے لیے, مجھے نہیں لگتا جتنا میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ وہ چیزیں کر پائیں گے یا کر سکتے ہیں. لیکن ایسے کمپٹیشن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چینل کے توسط سے اپنی جگہ بنا پائیں گے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. سماج کافی بدل گیا. وائرل ہونے کے لیے بہت ساری حرکتیں کرنی ہوتی ہیں جو کہ شاید آپ کے معیار پہ پوری نہیں اترتی, تو وہ مجھ سے شاید ہو بھی نہ پائیں. حالانکہ اگر میں کرنا چاہوں تو میں بہت بہتر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر مجھے وائرل ہونے کا شوق ہو جائے نا تو میں ایسی ایسی حرکت کروں, لیکن اس میں عزت نہیں رہتی آپ کی. اس میں پھر بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں گے. عزت نہیں رہتی لیکن ڈالر آ جاتے اور ہیں. ڈالر آ جاتا ہے وہ. اچھا, پھر تھمز نیل میں عجیب و غریب تھم نیل دینا, وہ میں اس مزاج کا نہیں ہوں کہ میرا مذاق بنے. میں نے بڑے بڑے اچھے باہنر قابل لوگ بھی مجبور ہو کے ایسے ایسے تھم نیلز کی جانب جاتے دیکھے جو ان کے معیار کو سوٹ نہیں کرتے تھے. تھم نیل سنسنی خیز دینے تاکہ وہ کنڈی ڈال دینی تاکہ لوگ اس کو دیکھنے ہیں, تو وہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. میں اس کو سمپل رکھوں گا کیونکہ میں میری طرف سے یہ نہیں کماتا تو نہ کمائے, میرا اس پہ کون سا بریڈ اینڈ بٹر ہے, یا میں شوق سے پلے سے لگا رہا ہوں, بلکہ الٹا یہ سب کچھ, یہ اکوپمنٹ اور یہ اسٹوڈیو, تو وہ نہیں کمائے گا تو نہ کمائے. لیکن میں اس جانب نہیں جاؤں گا کبھی بھی, انلیس کہ کوئی ایسی مجبوری بن جائے. نہیں, لیکن یہ بھی ممکن ہے, اور میری دعا ہے کہ ایسا ہو کہ آپ کی اپنی ایک آڈینس ایسی ڈیولپ ہو جو ان چیزوں سے بھی تنگ ہے اور وہ سنجیدہ گفتگو چاہتی ہے یا بہتر گفتگو, بہتر کنٹینٹ چاہتی ہے, اور امید ہے کہ آپ وہ پیش کریں گے. اور لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کے بلاک شدگان کی تعداد جو ہے وہ جنگ عظیم اول اور دوم کے ہلاک شدگان سے زیادہ ہے. تو آپ نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر اتنا زیادہ بلاک کیا ہوا ہے, یوٹیوب کو جان بچی رہے گی یا یہاں پہ بھی یہی ارادے ہیں؟ نہیں, بلاک ہونے کی بہت ساری ریزن, یہ تو کبھی کبھی میرے ساتھ ہی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں بندے کو بلاک کر رہا ہوں. سوسائٹی میں نا انٹالرنس بہت ہے, عدم برداشت بہت ہے. آپ سیاسی طور پہ کوئی بات, آپ کوئی بھی سٹینڈ لیتے ہیں نا تو اس کا اینٹی تو لوگ ہوں گے, کوئی نہ کوئی افینڈ ہوگا, کوئی نہ کوئی سمجھے گا کہ یہ اچھا نہیں کر رہا. وہ سمجھتے رہیں, لیکن جب اختلاف کریں تو دلیل سے کر دیں یا اسی لینگویج میں کر دیں جس میں نے لکھا ہے. یا تو میں گالی نکال رہا ہوں نا تو پھر مجھے بھی گالی نکال دیں. تو جب میں مہذب طریقے سے بات کر رہا ہوں تو آپ بھی اختلاف بھی مہذب ہی کر لو نا. نہیں ہوتے تو پھر بلاک ہوتے ہیں. خاص طور پہ ہماری بہت ساری سیاسی کارکن جو پولیٹیکلی چارج ہوتے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ, جن کی بڑی روحانی فیلیشن ہو جاتی ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ, وہ تو کچھ سننا ہی نہیں نہ چاہتے اپنی پارٹی کے لیے, تو وہ فوراً آئے گا, بلو دی بیلٹ اترے گا اور ایسا کمنٹ کرے گا کہ آپ کا موڈ ہی خراب ہو جائے گا. تو اس کو ہار تو نہیں بنانے. میں اس مائنڈ سیٹ کا ہوں کہ میں گوتم نہیں, میں ولی صوفی نہیں, نہ یہ نہیں میں برداشت کراں گا کہ تسی کہی جاؤ تو میں تانوں تبلیغ کراں گا یا وقت کے ساتھ آپ ٹھیک ہو جائیں. یعنی آپ دوسرا تھپڑ گال پیش کرنے کے نہیں, جو بندہ آپ کی عزت نہیں کر رہا, جو بندہ کم سے کم اپنے الفاظ کے چناؤ میں یہ خیال نہیں رکھ رہا کہ پبلک فورم ہے, تو وہ بندہ ہی نہیں ہے. میں اس کی شکل گم کروں گا. میں بالکل اس بارے میں کلیئر ہوں کہ جو بھی شخص آپ کے لیے ذہنی کوفت کا باعث کسی سبب بھی بنے تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی شکل گم کر دیں. تو اس وجہ سے بلاک ہوتے ہیں جی. اور جو رولا ڈالتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے ایک مخصوص جماعت کے ہیں, اب میں اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ پھر آ جائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ پبلک میں آ جاتے ہو تو آپ کو اچھا برا سننا ہی پڑتا ہے میرے خیال سے. وہ ہضم بھی ان کو کرنا چاہیے, مطلب آپ اگنور کر دیں. آپ نے کوئی پابندیاں لگائی ہیں ان پہ ویسے کہ ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے اس یوٹیوب چینل کے حوالے سے؟ ہاں, میں نے کچھ کہا تھا کہ کچھ اسپیسیفک ٹاپکس ہیں ان کو نہ ہی چھیڑیں تو بہتر ہوگا. ہاں, یہ تو ان کا بہت کیونکہ احسان ہوگا. کچھ چیزیں نازک ہیں جو ہمارے ملک میں نا ہضم نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, وہ پھر انتشار کی طرف چلا جاتی ہے چیزیں, تو آپ اس سے گریز ہی کریں تو بہتر ہے. اگر آپ مطلب جو لوگ نہیں, ان کو نہیں سوٹ کر رہی آپ کی بات, تو آپ دیکھیں پبلک بھی آپ کی یہیں کی ہے, آپ نے اسی پبلک کو سنانا ہے, پاکستان کی ہی عوام کے لیے آپ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے انہیں کو سنانا ہے. تو آپ کو یہی دیکھنا پڑے گا کہ پبلک آپ کا کیا سننا چاہتی ہے اور کیا نہیں سننا چاہتی, کس چیز سے مطلب انتشار پھیلے گا, کس چیز سے جو ہے نا وہ, تو
تو پھر آپ کو اسی حساب سے چلنا بھی چاہیے. جو چیزیں غلط ہیں وہ یہاں کے حساب سے غلط ہیں تو وہ نہیں نہ کریں تو بہتر ہے. نہیں یہ ایک اچھا مشورہ ہے. میں ایک اچھا مشورہ ہے. یہ مطلب بہت کبھی کبھی ایسی باتیں کرتی ہے کہ مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ ایسا ہونا. باتیں تو میں کر لیتی ہوں, سننے کا موقع ان کو کم ملتا ہے. ہاں سنتے کبھی کبھی. اچھا ان کی رجنی کانت لک جو ہے اس کے اوپر خواتین فینس کی ایک بڑی تعداد ہے ان کی ویسے بھی, اور وہ رجنی کانت لک جو ہے وہ اس کے اوپر کئی خواتین بڑے چاکلیٹی سے کمنٹس بھی کر جاتی ہیں. تو آپ بالکل جیلس نہیں ہوتی کوئی؟ نہیں, کیونکہ گھر میں ہوں تو گھر کی مالک بھی میں ہوں, تو وہ 4 دن کی چاندنی ان سے کیا ہوگا. بھابھی میری دلی خواہش ہے کہ میری بیوی, بلکہ ہمارے سارے دوستوں کی بیویاں آپ سے سیکھیں, آپ کے پاس بیٹھا کریں, آپ کے زیر تربیت آئیں, اور ہماری زندگیاں بھی اتنی آسان اور خوشگوار. ایک نا اس کی خوبی ہے, بہت ساری خوبیاں ویسے تو, ایک ذرا پرامیننٹ وہ یہ ہے کہ کیئرنگ یہ بہت ہے میرے بارے میں. بے شک اس کا اظہار کرے یا نہ کرے, لیکن یہ اندر سے کیئرنگ ہے کافی زیادہ. آج تک اس نے مجھے کوئی ایسی ویسی ٹینشن نہیں دی, اور کوئی کبھی کبھی میں سے بات کروں تو صاف کہہ دیتی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور جو کہ ہو رہے میں بول ہی رہا ہونا, لیکن اس کی تعریف میں کر رہا ہوتا ہوں. ایک دفعہ نا میں کرمبر لیک, اب کرمبر وہ دنیا کا آخری کونا, نہ سگنل نہ وخان کاریڈور کے ساتھ. تو میرے پاس تھا تھورایا سیٹلائٹ, وہ مجھے میرے ادارے نے دیا ایمرجنسی کے لیے, میں ساتھ لے گیا. اب میں تو جھیل پہ بیٹھا ہوا 4 دن سے میں کٹ آف, نو سگنل ایریا میں. تو مجھے نا یاد آئی, میں نے کہا چلو اس کو فون مارتے ہیں. اور تھورایا سیٹ سے میں نے فون مار دیا, ایسے فون اٹھایا. تو میں نے کہا مجھے نا, میں جھیل میرے سامنے ہے, بڑا زبردست موسم ہے, تو میں تمہیں یاد کر رہا تھا, کیا حال ہے, سب ٹھیک ہے؟ تو کہتی جھوٹ نہ بولیں, ٹھیک ہے, اور کوئی بات کریں, کس لیے فون کیا ہے؟ میں نے کہا یار میں نے واقعی سچی بچی میں اسی لیے فون کیا کہ مجھے یاد آ رہی تھی, اب میں اگلی دفعہ آؤں گا تو تم کو بھی ساتھ لے کے آؤں گا. کہتی یہ بکواس, یہ کہانیاں نا کسی اور کو کرایا کریں, وہ بہت ہیں آپ کے پاس کہانیاں کرانے, مجھے بتائیں آپ نے فون کیوں کیا ہے, نہیں کوئی بات تو بند کرے. میں نے کہا یار حد ہو گئی. وہ کر آ کے تو 5 منٹ کے بعد فون بند ہو گیا. اب نا میں نو سگنل ایریا سے نکلا, چترال کے بازار میں آیا, تو مجھے میرے ادارے سے کال آ گئی, سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے. کہنے لگے بخاری صاحب آپ نے تھورایا سیٹ یوز کیا کال کرنے کے لیے, خیریت تھی؟ میں کہا جی وہ میں ذرا نو سگنل ایریا میں تھا, تو میں نے بیگم سے بات کرنی تھی. کہتے ہیں اچھا, تو بیگم مان گئی, خوش ہو گئی آپ کی بات کرنے سے؟ میں نے کہا جی بیگم بھی کبھی خوش ہوئی ہیں, میں ہنس کے کہہ رہا ہوں. مجھے کہتا چلو پھر بخاری صاحب مبارک ہوئے, اس میں 10,000 بیلنس ہوتا ہے کمپنی کی جانب سے, ادارے کی UN کی جانب سے, آپ 2,500 روپیہ خرچ کر بیٹھے ہیں, اور سنا آپ نے وہی ہے کہ بیگم کا دی راضی نہیں ہوتی. تو آپ کو جو تانے ملے ہیں نا وہ آپ کو 2,500 میں پڑے ہیں, تو آپ کو بہت مبارک ہو. تو ہے مطلب کیئرنگ اندر سے بہت. ویسے یہ اتنا لاؤ بالی ہے, جب دل کرتا ہے بیگ اٹھا کے چلے جاتے ہیں یہ, اور جس طرح یہ آپ کو پتہ ہے پھر جاب بھی کرتے ہیں, فینس بھی بھگتتے ہیں, خواتین فینس علیحدہ بھگتتے ہیں, اس کے علاوہ بہت سوشل ہے ماشاء اللہ, پھر اپنا مشق سخن ایک علیحدہ کرتے ہیں, اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچایا, آپ دونوں کے کپل کو. کیا آپ کہیں گی, ویسے کیا ٹپس ہیں آپ کے نزدیک ایک خوشگوار ازدواجی زندگی جو ہے اس کے لیے کیا, کیونکہ بہت زیادہ ذمہ داری شاید بیوی پر آ جاتی ہے, کیونکہ ایسے حالات میں تو پھر ساری ذمہ داری آ جاتی ہے. پھر یہی ہے کہ آپ جب آپ کو مزاج کا پتہ چل جائے کہ بھائی ایک بندہ اس مزاج کا ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ یا تو وہ اپنے, وہی بات ہے کہ یا اپنے اس میں ڈھال لو یا اس کے اس میں مزاج میں ڈھل جاؤ. تو یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے تو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, یا آپ کو کرنا ہوتا ہے یا اس اگلے کو کرنا ہوتا ہے, تو تبھی لائف چل جاتی ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندے کا یہ مزاج ہے اور وہ اس کو چینج بھی نہیں اب کر سکتا, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے 40 سال کی عمر کے بعد تو بندہ اپنا جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتا نا. یہ بات میں اپنی بیوی کو بھی کہتا ہوں, وہ مانتی نہیں ہے, وہ کہتی نہیں میں کر لوں گی. تو پھر یہ ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. اس کے حال پہ چھوڑ آپ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ ہاں, دیا میں نے ہے. ان کے حال پہ چھوڑ اچھا, دیا. آج کل کیونکہ اب میرے خیال سے ایک اٹینشن سپین والا بھی بہت مسئلہ چل پڑا ہے, اور زیادہ لمبے, ورنہ گفتگو ماشاءاللہ جتنی مزیدار ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم کم از کم آدھا گھنٹہ اور چلا سکتے ہیں,
لیکن اس کو کنکلوڈ کرنے کی جانب لاتے ہیں. تو میں مہدی آپ کو پہلے تو بہت ویل وشز دوں گا اس پروگرام کی، اس چینل کی کامیابی کے لیے انشاءاللہ. شکریہ. اور جاتے جاتے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سانحہ 9 مئی کی برسی آ رہی ہے، اس موقع پہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اگر؟ یار خدا تعالیٰ ہے. میں ان کو یہ پیغام دوں گی کہ 9 مئی والے دن جو ہے وہ سوگ میں گھر کے کمرے میں بیٹھے رہیں گے، کچھ نہ بولے. کچھ نہ بولے، بالکل انٹرنیٹ بند رکھیں. یار اصل میرا دوستوں آپ نے دیکھا ہماری بھابھی بہت سمجھدار ہیں، اور میرے خیال سے تمام وہ دوست جو مچل رہے ہیں سانحہ 9 مئی کی برسی منانے کے لیے، ان کو یہی مشورہ شاید ان کے لیے بھی بہت صائب ہوگا. آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ مہدی بخاری اور ان کی بیگم کے ساتھ گفتگو کا، کہ اس چینل کے شروع ہونے سے پہلے آپ کے سامنے اس چینل کے کرتا دھرتا کی پرسنالٹی جو ہے ہم سامنے لے کر آئیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو، ایک ریفرنس پوائنٹ ہو کہ آپ جس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ ظاہر ہے بہت پسند کرتے ہیں ہم سب لوگ ان کو، معلوم ہو کہ ان کی پرسنالٹی کیا ہے، ان کی بے باک پن، یا ان کی سادگی، یا ان کا مخلص پن، یا ان کا جو ایک روانی ہے ان کی گفتگو میں. مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کے اس چینل پہ جو ہے وہ کامیاب کریں گے اسے انشاءاللہ. اور مہدی سے پوری امید ہے کہ وہ بہترین کانٹینٹ ہمارے لیے لائیں گے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.